واجب الاحترام ذی-القعدہ کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ عید الاضحیٰ اور اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، اسی طرح حج اور اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، یہ سب ملت ابراہیم کی یادگار ہیں۔ یہ جتنے بھی اب آنے والے اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ تو اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ کون ذات تھی، کون سی شخصیت تھی جن کی وجہ سے اللہ نے حج اور اس کے اعمال ہم پر لاگو کیے، عید الاضحیٰ اور اس کے اعمال ہم پر لاگو کیے۔ آخر یہ کون ذات تھی جن کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کہہ دیا کہ جیسے میرے ابراہیم نے کیا ہے اب تم نے بھی قیامت تک ویسے ہی کرنا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، تمہیدی طور پر اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو صحیح فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح فطرت پر، اسلام کی فطرت پر اللہ پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فَآبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر وہ بچہ جو ہوتا ہے اپنے والدین کے ماحول کو، اپنے والدین کے اثرات کو لے کر کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی نصرانی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد نبوی ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے پرورش کی فرعون کے دربار میں۔ وہ دربار تھا جو وقت کا سب سے بڑا کافر تھا، اللہ نے اس کے ماحول کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ ان کے ماحول، ان کے اثرات کی وجہ سے غیر مسلم نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا جو بتوں کو پوجا کرتا تھا۔ اب بتوں کی پوجا کرنے والا تو دور کی بات، جس کے گھر میں بت بنتے تھے اس کے گھر میں ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام باپ کے ماحول کی وجہ سے، باپ کی اس تربیت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام تو غیر مسلم نعوذ باللہ نہیں ہوئے، وہ مسلمان تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے والدین کے ماحول اور اثرات کی وجہ سے کوئی یہودی ہو جاتا ہے، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی، کوئی مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبیوں کے اندر صفت کون سی تھی جس کی بنا پر وہ نہ یہودی ہوئے، نہ عیسائی ہوئے، نہ مجوسی ہوئے۔ وہ صفت یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر اگر خوف تھا وہ صرف اللہ کا تھا، اگر ان کے دلوں میں امید تھی، طمع تھی، لالچ تھی، وہ صرف اللہ سے تھی۔ اسی لیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ توحید کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو تو صرف اللہ کا ہو، امید ہو تو صرف اللہ کی ہو۔ اب جتنے بھی نبی آئے ہیں
انہوں نے کسی ماحول کا اثر نہیں لیا بلکہ ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے کو پڑھے، کیسا زمانہ تھا، جہالیت کا زمانہ تھا، لیکن میرے نبی نے اس کے اثر کو نہیں لیا، اس کے ماحول کو اپنایا نہیں، بلکہ اس ماحول کو بدل کے رکھ دیا۔ دلوں پہ محنت کی، یقین پہ محنت کی، اور اللہ کے نبی جس دن اس دنیا سے گئے 1,44,000 تقریباً کم و بیش 1,44,000 کا لشکر میرے نبی کے ہاتھ پر سلام قبول کرنے والا تھا۔ انبیاء علیہم السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جو نہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ لالچ رکھتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کے اوباش، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرکین ہر طرح کا دکھ تکلیف صحبتیں دے کر تھک گئے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک میٹنگ بیٹھتی ہے اور آپس میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم حضور کے چچا کے پاس جائیں، جا کر اس سے یہ بات طے کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھو کیا وہ ہمارا سردار بننا چاہتا ہے، ہم اسے اپنا سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھو کیا وہ مکہ کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا ہم اسی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا نکاح کروا دیں گے۔ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھو کیا مکہ کی دھرتی کے اندر سب سے زیادہ وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے، ہم اس شخص کو دولت مند بنا دیں گے، لیکن ایک کام ہے وہ یہ پیغمبر نہ کرے۔ اس چچا نے کہا کہ وہ کام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کو گالی نہ دے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، ہم اس کو جس طرح کی یہ خواہش کرے گا، اقتدار چاہے گا اقتدار دیں گے، سرداری چاہے گا سرداری دے دیں گے، دولت چاہے گا دولت دے دیں گے، عیش و عشرت چاہے گا عیش و عشرت دے دیں گے، دنیا کی جس چیز کی تمنا کرے گا ہم دینے کو تیار ہیں۔ وہیں پہ رسول اللہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے چچا نے کہا اے محمد آپ کی کیا خواہش ہے؟ مکہ کے کافر میرے پاس آئے ہیں، وہ اس چیز کی تمنا ظاہر کر رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے چچا جان ذرا سن لیجئے، میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ یہ سورج لا کر رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں، میرے ہر طرف دنیا کی ہر چیز رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں اپنے اس مشن سے دور ہو جاؤں۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن اس مشن سے دور نہیں ہو سکتا۔ جان جا سکتی ہے لیکن توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اللہ کی اس اعلان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب ان لوگوں نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ انسان تو اپنے اس بات سے ہٹنے والا نہیں۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اگر ڈر تھا تو کس کا تھا؟ صرف اللہ کا تھا۔ امید تھی تو کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اسی لیے دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ وما اسألکم علیہ اجر۔ اللہ نے قرآن میں کہا نبیوں ان سے نہیں مانگنا، تمہیں اجر تو صرف خدا دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے ایک ایک واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک ایسے انسان تھے کہ جن کے ساتھ اتنے امتحان ہوئے، اتنے امتحان اللہ نے لیے، اور پھر امتحان لینے کے بعد اللہ نے ان کو انعام بھی بہت بڑا عطا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں پیدا کیا، اور آزر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، وہ وقت کے بادشاہ کا وزیر تھا، اس کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کیا۔
اب بت کیا چیز ہے؟ یہ بت کہتے ہیں کس چیز کے وہ بناتے تھے، کیا کرتے تھے، اس چیز کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ کب سے شروع ہوا یہ کام، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا۔ وہ سارے کے سارے ایک دین کو ماننے والے تھے، سارے کے سارے اسلام والے تھے۔ لیکن جب ان کی نسل ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاں جو قوم تھی، یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، قرآن مجید میں تذکر آیا کہ یہ لوگ ایسے تھے جو 5 ولیوں کو مانتے تھے، جو 5 بڑے نیک لوگوں کو مانتے تھے۔ جب وہ 5 لوگ دنیا سے چلے گئے، اب ان لوگوں نے سوچا کہ جناب ہم ان کو کیسے، ان کی تصویر ہمارے سامنے کیسے آئے گی، ہم ان کی پوجا کیسے کریں گے، ہم ان کو کیسے مانیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک کام شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ ان لوگوں نے 5 کو مانا۔ ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام سوا تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا، ایک کا نام نسرا تھا۔ یہ 5 ولی تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے، انہوں نے ان کے بت بنانے شروع کر دیے، ان کی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ کیمرے تو نہیں تھے، لیکن پتھروں پر یہ ویسی تصویر بناتے تھے جیسے وہ بزرگوں کی اصل تصویر تھی۔ انہوں نے وہ بنائی، بنانے کے بعد ان کو پوجنا شروع کر دیا، جھکنا شروع کر دیا، سجدے کرنے شروع کر دیے، تعظیم کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان میں اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی تعظیم کی جائے، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا۔ بالآخر قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کے رکھ دیا، بارش اتنی برسائی کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے پانی کے اندر سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ کیوں غرق کیا؟ کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ کیا کیا؟ بتوں کی تصویریں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ بتوں کی تصویریں بنائی گئی، بتوں کی پوجا کی گئی۔ اب وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو اسی کام میں مشغول تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا یہ کشتی بناؤ، اس کے اندر سوار ہو جاؤ، جو اس میں سوار ہوگا وہ پار ہو جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آپ بھی آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں آؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا طوفان آئے گا، بارش آئے گی، اتنا پانی ہوگا کہ تو غرق ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، تیرا خدا مجھ تک پانی نہیں لے کے آئے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح بیٹے کو نہ دیکھ، نسب کو نہ دیکھ، بلکہ عقیدے کو دیکھ۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جس کا عقیدہ نہیں ٹھیک ہوگا چاہے وہ نبی کا بیٹا نہ کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ہمیں بھی یہ سبق دے دیا، کیا دیا؟ کہ عقیدے کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو یاد رکھنا پھر جنت بھی نہیں، پھر جنت بھی نہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک زمانہ آیا، وہ قوم عاد کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر بھی ایک نبی آئے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا۔ انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو دعوت دی۔ بہت بڑے نوجوان تھے،
جناب وہ پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی، لیکن وہ بھی بتوں پر تصویر بنا کر اس کی پوجا کرنے والے انسان تھے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ کیسے کیا؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے اتنی تیز آندھی چلائی، اتنی تیز آندھی چلائی کہ جو 7 راتیں 8 دن باقی رہی، اور صبح کو جب لوگوں نے دیکھا کسی کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے قوم عاد کے بعد ایک قوم سمود آئی۔ قوم سمود، ان کے اندر اللہ نے ایک نبی بھیجا جس کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ وہ آئے، انہوں نے بھی قوم کو دعوت دی، انہوں نے معجزہ بھی ایک ظاہر کیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی۔ قوم نے دیکھا لیکن پھر بھی منکر ہو گئے، بات کو تسلیم نہ کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ جب نہ مانے، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ کیسے کیا؟ فرمایا انا انزلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، وہ ایک ایسی چیخ آئی، ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ سارے کے سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ جب یہ قوم سمود بھی ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ایک قوم آئی، وہ قوم ابراہیم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جہاں آئی، اللہ کے نبی جب ایک بت والے کے گھر کے اندر پیدائش ہوتی ہے، جو نبی بننا ہوتا ہے وہ سمجھدار انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بچپن میں ہی وہی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں بڑوں میں نہیں ہوتی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے باپ، جن بتوں کی تو پوجا کرتا ہے میں ان بتوں کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ تو تصویریں ہیں، یہ تم نے جو بنائی ہوئی ہیں پتھروں پر، یہ تم نے جو تراشی ہوئی ہیں پتھروں کو، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا عمل پایا جاتا ہے۔ گھر گھر میں جا کر آپ دیکھیں، گھر گھر میں تصویریں ہیں۔ اب حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے مناظرہ کیا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، کہا اے باپ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، آزر باپ کا نام تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ ایسے بت کی پوجا کرتے ہیں جو نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہی پہ ہمیں بھی یہ سبق دے دیا کہ بھائیوں، سب سے پہلے اپنے گھر سے جو ہے محنت کو شروع کرو، سب سے پہلے اپنے گھر میں تربیت کو شروع کرو۔ وہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کے کوئی کام تو نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے طرح ڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ علم ضروری، علم والے کی اتباع ضروری ہے، بڑے کی اتباع ضروری نہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، کوئی چھوٹا ہے وہ اپنے باپ کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ باپ جی ایسے نہیں ایسے مسئلہ ہے، تو باپ آگے سے کہیں گے تو کل جم کے آج مجھے سمجھانے لگ گیا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی تو ابراہیم کو کہا تھا نا کہ آپ آج کی پیداوار ہیں اور ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اپنا رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے باپ، وہ علم جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے، میں آپ کو اس کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس علم کی طرف آگے تو آپ سیدھا راستہ پالو گے۔ لیکن باپ نے نہ مانی، اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم سے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کئی جگہ 69 جگہ ابراہیم کا نام قرآن مجید کے اندر آیا، اور حضور علیہ السلام کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جس کا درجہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی دعوت دی اور انہیں سمجھایا کہ آپ ایسی بتوں کی پوجا کرتے ہو جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، میں تو ایسے رب کو مانتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ مجھے بیمار کرے پھر مجھے صحت یاب بھی کرتا ہے، کل قیامت کے دن جو میرے گناہوں کو بخشے گا، میں تو ایسے رب کو مانتا ہوں۔ اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ جناب ایسے رب کو مانو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کی قوموں پر جو عذاب آیا ہے، ہم نے اس کو بھی سمجھنا کہ ان کی قوموں پر عذاب کیوں آیا۔ صرف ایک بنیاد تھی، وہ کیا تھی کہ یہ تصویروں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ تصویروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے جن کی تصویریں بنائی تھیں وہ اس وقت کے نیک انسان تھے، لیکن برباد ہو گئے، تصویروں کی پوجا کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر گھر کے اندر یہ تصویریں لٹک رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، ختم نبوت کی مہر میرے نبی پر لگی، لیکن میرا نبی جو ہے وہ شرک کا دروازہ بند کر کے گیا ہے، کیونکہ بعد میں کوئی نبی نہیں آنا تھا، اور ایسا دروازہ بند کیا، فرمایا کہ تصویر جس گھر کے اندر لٹکی ہوگی اس گھر پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ادھر میں ایک جگہ گیا ختم پڑھنے کے لیے، آپ اندازہ کریں کہ اس پورے گھر کے اندر اتنی بڑی تصویریں لگائی ہوئی تھی۔ اب وہ بندہ اندر بڑھ گیا ہے تو جا کے سب سے پہلے جن بزرگوں کی تصویر ہے جھک کر ان کی تعظیم کرتا ہے، سلام کرتا ہے، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ قرآن مجید سامنے پڑا ہے، اس کو بنیاد بنا کر میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جس گھر کے اندر تصویر ہے، جس گھر میں کتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں داخل ہوتے۔ آج ہمارے گھر کے اندر چاہے اپنی تصویر کیوں نہ لٹک رہی ہو، چاہے ہمارے بھائی کی تصویر کیوں نہ پڑی ہو، چاہے کسی ولی کی تصویر کیوں نہ ہو، چاہے کسی نبی کی تصویر کیوں نہ ہو، ہم اپنے گھر کے اندر کسی کی تصویر لٹکا نہیں سکتے۔ کیوں؟ میرے نبی کا فرمان آ چکا ہے۔ جب میرے نبی کا فرمان آ جائے اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وہ ایک انسان تھا، ویسے لطیفے کے طور پہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ کتا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کیا یہ واقع حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے؟ اس نے یہ مطلقاً کہا۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو تھے اس وقت چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ذہانت بہت زیادہ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے جس گھر میں تصویر لٹک رہی ہو، چاہے جس کی مرضی ہو، اور جس گھر میں کتا ہو شوقیہ طور پر پار رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھ ایک کتا رکھتا ہوں ہر وقت، اس لیے کہ جس کے ساتھ کتا ہوگا اس کے پاس فرشتہ نہیں آئے گا، اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پاگل انسان، یہ بتا مجھے کتے کو موت نہیں آتی؟ کہتا آتی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے فرمایا جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آتا ہے وہی فرشتہ تیری بھی جان نکالنے آئے گا۔ یہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں اس حدیث سے لے لی۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اپنے گھر میں کسی قسم کی تصویر لٹکانا یا کتا رکھنا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ موت کا فرشتہ بھی آئے گا اور وہ فرشتہ بھی آئے گا جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہا ہے، لیکن رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، یعنی اللہ کی لعنت ہی ہوگی پھر۔ اس لیے جس گھر میں جو بھی تصویر لٹک رہی ہے، اور یہاں تک علماء نے لکھا جس گھر میں تصویر لٹک رہی ہے اس گھر میں نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ جو مقابلہ مناظرہ ہوا، بنیاد کیا تھی کہ وہ بتوں کی تصویر بناتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور قوم سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب قوم کہتی ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو ہمارے رواج چلتا آ رہا ہے۔ بھائی رواج کو نہیں دیکھنا، شریعت کو دیکھنا ہے، قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کس مقصد کے لیے؟
یہ الماریوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی، قوم نہ مانی۔ بالآخر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ تھا کہ کبھی وقت آئے گا میں ان کے بتوں کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ ہوا ایسے کہ ایک دن جناب وہ قوم آئی، کہتی ہے کہ ہم نے میلے پہ جانا ہے، ابراہیم آپ بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے فقال انی سقیم، ابراہیم نے کہا میں نہیں جا سکتا، میں تو بیمار ہوں۔ حالانکہ بیمار نہیں تھے لیکن شرعی اعتبار سے بیمار تھے، دل کے اندر تکلیف تھی کہ میری قوم عذاب کی طرف جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں بھی ہمیں مسئلہ ملتا ہے، وہ یہ کیا کہ آج میلے کیے جاتے ہیں، یہ تو نبیوں کا عمل نہیں تھا، یہ نبیوں کا عمل نہیں تھا۔ میلے ٹھیلے، نبیوں کا عمل مسجد آباد کرنا تھا۔ آج میلوں پہ لوگ جاتے ہیں، اس وقت نماز ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہیں، میلوں کی جگہ بھری ہوتی ہے۔ یہ تو ابراہیم سے سبق لو۔ ابراہیم کی سیرت اس لیے نہیں کہ ہم بند کر کے رکھ دیں، ابراہیم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان میلے والا نہیں ہوتا، مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا جو وہ قبر کے اندر بزرگ پڑا ہے وہ ہمیں یہ کہہ کے گیا تھا کہ یہاں میلے کرنا، ٹھیلے کرنا، یہاں عرس کرنا، اور جہاں پہ جناب عورت اور مردوں کو اکٹھے کرنا ایک جگہ پہ؟ کیا وہ بزرگ یہ کہہ کے گیا تھا کہ نماز چھوڑ دینا، میرے میلے پہ آنا، قرآن چھوڑ دینا، میں نبی کی ہر طرح کی خلاف مرضی کرنا؟ وہ بزرگ یہ نہیں کہہ کے گیا تھا۔ آج جس مرضی بزرگ کے پاس چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں، اگر وہ حق والا ہوگا، خدا کی قسم وہ آپ کو کبھی ان میلوں میں نظر نہیں آئے گا۔ ابراہیم میلے پہ نہیں گئے، جب وہ ساری آبادی چلے گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس چلے گئے، جا کر دیکھا ان لوگوں نے جناب بتوں کے سامنے کہیں مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کہیں کوئی چیز رکھی، کہیں کوئی چیز۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر مذاقاً ان سے کہا وہ کھاتے کیوں نہیں ہو اس کو؟ ان کو تو پتا تھا یہ تو بولنے والے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، سب کو توڑ کے رکھ دیا، اور ایک بڑا رہ گیا تھا۔ قرآن مجید جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک بڑا رہ گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی، آ کر دیکھا کہ جناب ہمارے بت تو سارے توڑے پڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کس نے کیا ہوگا؟ آپس میں مشورہ ہوا، انہوں نے کہا ایک ہی ادھر ہماری قوم میں بندہ ہے جو ہر وقت ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب بڑے بڑے سربراہ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے چھوٹے سارے جمع ہو گئے اور کہا کہ ابراہیم کو پکڑ کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلائل کے ساتھ گفتگو کی، خدا کی قسم سب چھوٹے بڑوں کی زبانیں بند ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے بل فعل کبیرہم، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ ایک زندہ نہیں بیٹھا جو سب سے بڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ فاسألوہم، سوال کرو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول پڑے تو بتائے تمہیں کہ کس نے یہ قتل کیے ہیں۔ اب وہ کیسے بولتے؟ اب سب پریشان ہو گئے کہ ابراہیم کو جواب کیا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا ان کو دلائل جو دیا، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضر لکم، فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ آگے ایک لفظ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف تم پر بھی ہو تمہارے بتوں پر بھی ہو، افلا تعقلون، اے لوگو تم عقل نہیں رکھتے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو پکڑو۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بھی حق والا جب دلائل دیتا ہے، باطل کے پاس جب دلائل نہ ہو تو وہ حق والوں کو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ادھر سے بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لایا جائے۔ لایا گیا، کہا ابراہیم، قرآن مجید کے تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر ابراہیم سے سوال ہوا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے ابراہیم تو کس رب کو مانتا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا میں اس رب کو مانتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا ابراہیم جو کوئی مشکل کام ہے؟ نمرود بادشاہ تھا، یہ تو میں بھی کام کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کر کے دکھا۔
کہتا ہے جاؤ، دو بندے ہیں، ایک کو میں نے پھانسی کا آرڈر دیا ہوا ہے، ایک کو پھانسی کا آرڈر نہیں دیا ہوا۔ اب جس کو میں نے پھانسی کا آرڈر نہیں دیا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، جس کو دیا ہوا ہے اس کو رہا کر دو۔ کہتا دیکھ میں نے زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، اگلی جو بات کی خدا کی قسم سب بڑوں کی زبانیں بند ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کو مانتا ہوں جو رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اے بدبخت اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، آج میں تجھے رب مان لیتا ہوں۔ وہ بند ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھے کہے میرا رب جو ہے وہ مغرب سے بھی سورج کو نکال دے گا۔ بلا کر کیا ہوا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا۔ میرے بھائیوں آگے اور تفصیل ان کی سیرت بہت لمبی ہے، لیکن ایک ایک لفظ ہمیں سبق دے کر جا رہا ہے۔ اس اتنے واقعے میں سبق کیا نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور ہم مسلمانوں کو بتایا کہ سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کرو۔ نمبر 2 پہ کیا سبق نکلا؟ فرمایا کہ اگر باپ کافر ہو، اگر باپ مسائل کے خلاف چل رہا ہو تو وہاں پہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو اور باپ کو سمجھاؤ یہ سیدھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ تو یہ ہے۔ اور نمبر 3 پہ سبق کیا نکلا کہ علم والوں کی قدر کرو، بڑوں کی قدر نہ کرو۔ کہ جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دین والوں کو چھوڑو یہ تو علم والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم والے تھے۔ فرمایا ابا جی جو آپ کے پاس علم نہیں وہ میرے پاس ہے، آپ میرے علم کی اتباع کرو، اپنے علم کی اتباع نہ کرواؤ مجھ سے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک سبق یہ نکلا کہ نجات کا دار و مدار وہ عقیدے پر ہے، عقیدہ جس کا ٹھیک ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ سنت ادا کریں۔